بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس نشست میں ہم جوڈائزم یعنی یہودیت اور اسلام کے اندر کیا چیزیں ایک جیسی ہیں اور کون سی چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہودیت ایک قدیم ترین مذہب ہے اور اس کے فالورز دنیا کے اہم معاملات میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم جائزہ لیں گے، اور وہ نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہودی ان کے پیروکار ہیں، اور ان پر جو چیزیں نازل ہوئیں اور ان کو 10 کمانڈمنٹس دی گئیں، پھر اسفار خمسہ موسفی کے نام سے جو مقدس دینی کتب ہیں، ان کی سیکرڈ لٹریچر ہے، اس حوالے سے بھی ہم آج کی اس نشست میں گفتگو کریں گے۔ یہودیت کی بکس کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں کی کتابیں بنیادی طور پہ 2 قسم کی ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، اور دوسری تالمود، یہ بھی ان کی ایک مقدس دینی کتاب ہے یہودیت کی۔ ان دونوں کے علاوہ کچھ پروٹوکولز اور دستاویزات ہیں جو بنیاد ہیں یہودیت کی، اس حوالے سے بھی ہماری آج کی اس نشست میں گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو کتاب یہودیوں کے پاس دستیاب ہے، جسے ہم بائبل کہتے ہیں، اس بائبل کا جو پہلا حصہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے وہ یہودیوں سے متعلقہ ہے، اور اس حوالے سے بھی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلی بات جو عہد نامہ قدیم یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے ذہن میں رکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی پہلی 5 کتابیں بنیادی طور پہ تورات ہیں، جنہیں پینٹاٹیوک کہتے ہیں، اور بعض لوگ اسے اسفار خمسہ موسوی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو عہد نامہ قدیم کے اندر چیزیں ہیں، اس کے اندر کچھ پروفٹس بکس ہیں جنہیں انبیاء کی کتب کہا جاتا ہے، اور کچھ مسلینیس بکس ہیں، کچھ دوسری متفرق کتابیں ہیں جو ہمارے سامنے یہودی لٹریچر کے حوالے سے ہیں۔ اب جب ہم تورات کا جائزہ لیتے ہیں تو میں نے عرض کیا، تورات کو بعض اوقات دی لا بھی کہتے ہیں، جسے دوسرے الفاظ میں شریعت یا قانون بھی کہتے ہیں۔ تو تورات جس کے اندر پینٹاٹیوک بنیادی کتابیں ہیں عہد نامہ قدیم کے حوالے سے، یہ کون سی ہیں؟ بنیادی طور پہ یہ وہ کتابیں ہیں جو کتاب پیدائش، کتاب خروج، کتاب احبار، کتاب گنتی اور کتاب استثناء کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ انگریزی زبان میں ان کو بک آف جینیسس، بک آف ایکسوڈس، بک آف لیویٹیکس، بک آف نمبرز اینڈ بک آف ڈیوٹرونمی کے نام سے بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ یہ ان کی بڑی اہم کتابیں ہیں یہودیوں کی، ان کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے۔ دوسری اہم بات جو یہودی لٹریچر اور یہودی تعلیمات کے حوالے سے ذہن میں رکھنے والی بات ہے، وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں، جن کو احکام عشرہ بھی کہتے ہیں، اور یہ سوشل ٹیچنگز ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو عطا کیں۔ اور ان کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کا خلاصہ 10 کمانڈمنٹس کا یہ ہے کہ اپنے والدین کی عزت اور تعظیم کی جائے، اور ان کی عزت و تعظیم کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی 10 کمانڈمنٹس میں شامل تھی کہ کسی کا خون نہ بہایا جائے، مطلب یہ ہے کہ کسی کو کل نہ کیا جائے، زناکاری میں اور بدکاری میں اپنے آپ کو انوالو نہ کیا جائے، یہ بھی 10 کمانڈمنٹس میں بات شامل ہے۔ اور اگلی بات جو چوتھی اور اہم بات ہے کہ تو اپنے ہمسائے کے گھر کا لالچ مت کر۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو تم سے محفوظ رہے۔ جو سب سے زیادہ جس کو نقصان پہنچ سکتا ہے انسان سے، وہ ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، نیبرز ہیں۔ تو فرمایا گیا ان 10 کمانڈمنٹس کے اندر کہ اپنے ہمسائے کے گھر کا لالچ مت کر،
کہ ان کے جان، ان کی مال، ان کی عزت، ان کی آبرو وہ بڑی آسانی کے ساتھ متاثر ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تعلیم دی گئی کہ اس حوالے سے انسان کو احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ جو احکام عشرہ ہیں اس کے اندر اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا گیا کہ عورتیں، جو اس تعلیمات سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور ان کی ٹیچنگز میں موجود ہیں، کہ عورتوں کو مردوں کا محکوم بتایا گیا اور غلام بتایا گیا ہے، اور جبکہ اسلام کی تعلیم اس حوالے سے بڑی واضح ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ تو انہیں ایک بڑا برابری کا درجہ اسلام نے عطا کیا ہے۔ یہ پہلو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند وہ بنیادی تعلیمات ہیں جن کو 10 کمانڈمنٹس کے حوالے سے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر عورت جو ہے وہ خاوند کی مملوکہ، یعنی اس کی وہ غلام ہے، اس کی ایک جائیداد ہے جس کے اندر اسے تصرف کا حق حاصل ہے۔ وراثت میں عورت جو ہے حقدار نہیں ہوتی، اور شادی سے پہلے اس کی کمائی کا حقدار اس کے والدین ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد شوہر کو اس کی کمائی پر حق حاصل ہے۔ یہ اس طرح کی کچھ تعلیمات ہمیں 10 کمانڈمنٹس کے اندر ملتی ہیں۔ پھر شراب نوشی کی ممانعت کی گئی کہ شراب نوشی کے انسان کو قریب نہیں جانا چاہیے۔ خنزیر کے گوشت سے منع کیا گیا، اور اولاد کے حقوق کے حوالے سے بھی ہمیں تعلیمات ملتی ہیں 10 کمانڈمنٹس کے حوالے سے۔ معزز طلبہ و طالبات، یہاں پر ایک کمپیریزن میں کرنا چاہتا ہوں ان سملیرٹیز کا اور ڈفرینسز کا جو اسلام کے اندر اور جوڈائزم کے اندر، یہودیت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ صاحب شریعت نبی ہیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اور قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے شمار فضائل اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں جس پر اس سے قبل بات ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ جو بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے اسلام اور یہودیت کی تعلیمات میں بہت زیادہ یکسانیت نظر آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے توحید کو ہمارے عقیدے کی بنیاد قرار دیا اور فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا الہ ایک ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ اور سورہ اخلاص کے اندر بھی اسی طرح تعلیمات بڑی واضح ہیں کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ نبی پاک علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس کی برابری کا نہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے بڑی واضح ہیں۔ جب ہم یہودیت کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے ان کے اس عقیدے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں گے تو وہاں وحدانیت کا، اللہ کی وحدانیت کا درس ہے، لیکن قرآن پاک نے اس بات کی طرف بھی ہمارے توجہ دلائی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو یہ شرک کی کیفیت ہمیں یہودیت کے عقیدے میں بھی بعض جگہوں پہ نظر آتی ہے۔ اب دوسری جو اہم بات جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے وہ سیکرڈ لٹریچر ہے۔ سیکرڈ لٹریچر بہت زیادہ، اس کی جو تعداد جب ہم یہودیوں کے لٹریچر کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا اولڈ ٹیسٹامنٹ کا اور تورات کا، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے ان کی دوسری کتب کا بھی ذکر کیا اس سے قبل۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پہ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن یہودی لٹریچر
تاریخ میں کئی بار ایسے ہوا کہ اس کو ڈسٹروائے کیا گیا، یہودیوں کے دشمنوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور تباہ اور برباد ہونے کے بعد لوگوں نے پھر اپنی یادداشت کی بنیاد پہ اس لٹریچر کو پروڈیوس کیا۔ یہ تو ہے تورات کی کہانی، اور اس حوالے سے جب ہم قرآن پاک پر نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے بڑا واضح ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس میں ایک ڈفرینسیشن آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور بہت ساری تعلیمات، امینڈمنٹس، چینجز، ماڈیفیکیشنز تورات کے اندر یہودیوں نے کر کے رکھ دیں، اور وہ لٹریچر ان کا کئی بار ڈسٹروائے ہوا، اور ڈسٹروائے ہونے کے بعد لوگوں نے اپنی یادداشت کی بنیاد پہ اس کو لکھا، جبکہ قرآن مجید 1500 سال بیت جانے کے باوجود بھی آج اپنی اصلی حالت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب ہم ایک اور پہلو کے حوالے سے جائزہ لیتے ہیں اسلام کا اور یہودیت کا، وہ رسالت کا انسٹیٹیوشن ہے۔ رسالت کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی انفرادیت مسلمانوں پر واضح ہے۔ اسی طرح جو یہودی لوگ ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو اللہ تعالیٰ کا خاص اور برگزیدہ پیغمبر کہتے ہیں، اور لیکن ایک فرق ہے کہ جو سلوک یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، کہ جب دشمنوں کے ساتھ لڑائی کا وقت آیا تو قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ علیہ السلام جاؤ فرعون کے خلاف، آپ اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ ان کی طرف سے تھا۔ جب ہم قرآن پاک پر اور مسلمانوں کی حالت پر دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فالوورز آپ پر ہر وقت اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور اس کی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اس وقت کی کمی کے باعث اس طرف نہیں جا رہا۔ ایک اور پہلو سے یہودیت اور اسلام کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے، وہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے اسلام کا عقیدہ ہے۔ اب یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دے آر دا بیلوڈ نیشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں، یہ اچھے کام کریں یا برے کریں بالآخر ان کو نجات ملے گی۔ یہ یہودیوں کے ہاں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وی آر دا موسٹ بیلوڈ نیشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، اس لیے اچھے کام کریں یا برے کام کریں ہمارا انجام اچھا ہوگا، ہم جنت میں جائیں گے۔ جبکہ اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے آپ کے سامنے ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ اگر اچھے اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور اگر برے اعمال کریں گے تو پھر دوزخ میں جائیں گے۔ یہ ایک بڑی بنیادی چیز ذہن میں رکھنے والی ہے، اور اسلام نے اس پر خاصی توجہ دی ہے۔ ایک اور پہلو سے بھی یہودیت اور اسلام کا جائزہ لینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہودیت ایک نسلی مذہب ہے جس کی بنیاد ایک نسل اور قوم پر ہے، اور ہر یہودی جو ہے وہ کسی یہودی ماں اور باپ کی اولاد سے ہوتا ہے، یعنی یہ ایک پریچنگ ریلیجن نہیں ہے۔ اسلام جبکہ ایک تبلیغی مذہب ہے، اور کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک اور پہلو جو ہمیں ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنا ہے وہ ہے کہ اسلام عدل اور مساوات کا دین ہے۔ اسلام نہ صرف اپنے مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلموں سے بھی برابری کا سلوک کا درس دیتا ہے، جبکہ یہودی مذہب میں ہمیں ایسی صورتحال نظر نہیں آتی۔ یہ وہ چند بنیادی پہلو ہیں جس کی بنیاد پہ آپ اسلام اور یہودیت کے مذہب کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب ہم ایک اور پہلو کا جائزہ لیں گے، لیکن اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ اس یہودیت کے حوالے سے کر لیجئے، تاکہ اگلی نشست میں ہم پھر دوسرے موضوع پر گفتگو کر سکیں۔ جی، ہاؤس از اوپن فار کوسچن آنسر سیشن۔ Anyone who has any question, you can ask.
نو کوشچن. سر یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ یہ حضرت عزیر کو مطلب اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یہودی، جی تو سر اس کے پیچھے کیا بیسس ہے؟ مطلب یہ کیوں اس طرح کا بلیف ہے ان کا؟ دیکھیں، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ مذہب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کے اندر یہ ایسی بات نہیں تھی، وہ خالص توحید کا تصور تھا. لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دیں اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا پسندیدہ بیٹا قرار دیا، اور قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا. یہ اصل میں ان کی اپنی خواہشات نفس تھیں، اور ان کے ذہن میں یہ ایک تصور پہلے سے انہوں نے بنا رکھا تھا کہ ہم کیونکہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں اس لیے ہمارا حساب کتاب نہیں ہونا. تو انہوں نے اس طرح کے عقیدے گھڑے، ان کو بیٹا بنا لیا کہ شاید یہ ہمارے سفارشی وغیرہ ہوں، جس کو قرآن مجید نے کنڈیم کیا ہے. اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن مجموعی طور پہ جو ٹیچنگز حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کے اندر یہی تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. تو یہ خرابی چند یہودیوں میں آئی جس کی کنڈمنیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا. جی any other question؟ میرا خیال ہے کوئی اور. جی سوہا رشید، آپ کا کیا کوشچن ہے؟ سر آپ نے سیکرٹ لٹریچر کی بات کی ہے یہاں پہ، اور آپ نے ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بارے میں بتایا اور ایک تالمود کے بارے میں. جو سیکرٹ لٹریچر ہے اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ سیکرڈ لٹریچر میں نے آپ کو بتایا کہ تورات ہے، تالمود ہے. یہ دو میجر ان کی بکس ہیں جو یہودیت کی طرف سے ان کی طرف سے آتی ہیں. اور جب ہم سیکرڈ لٹریچر کی اسلام کی طرف سے بات کرتے ہیں تو اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور پھر قرآن مجید کی وضاحت کے لیے حدیث پاک بھی ہمارے لیے ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے. یہ دو چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہیں. جی کوئی اور کوشچن آپ لوگوں کا اس حوالے سے؟ شاباش، کوئی ہے تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے دس از آلموسٹ کلیئر ٹو یو اینڈ ناؤ دس سیشن از نیئر ٹو اینڈ. جی ہلال حیات، آپ کا کوئی کوشچن ہے ہلال؟ چلیں ٹھیک ہے، یہ سیشن اینڈ ہونے کو ہے تو ہم نیا سیشن پھر شروع کرتے ہیں. اس کو آئی ایم گوئنگ ٹو اینڈ دس سیشن. تھینک یو. ابراہیم، ابراہیم، سیشن اینڈ ہو گیا نا، اب کہا تھا نا 35 منٹ تو نہیں ہوئے، 25 منٹ بھی 25 کیسے؟ میں ٹائم نوٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں. کلاس شروع ہے، 1 منٹ بند کرنا.